سندھ کے امڈیکیٹ طلباء کے لیے چند اہم اپڈیٹس ہیں۔ سندھ میں ڈاؤ یونیورسٹی کی جانب سے دوبارہ امڈیکیٹ لیک ہونے پر پی ایم ڈی سی کے نوٹس کے حوالے سے جعلی خبروں کی بھرمار۔ صدر پی ایم ڈی سی نے ایکشن لے لیا، امڈیکیٹ دوبارہ کینسل ہوگا جیسی جعلی خبروں سے اسٹوڈنٹ کی پریشانی میں مزید اضافہ۔ پی ایم ڈی سی کا سندھ میں ہونے والے امتحان پر اظہار اطمینان۔ یہ خبر MNB اردو نے پبلش کی ہے۔ بعض طلباء نے سوشل میڈیا پر یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ پی ایم ڈی سی نے ایکشن لیا ہے اور وہ تیسری بار امڈیکیٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گی سندھ میں، لیکن پی ایم ڈی سی نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ یہ پی ایم ڈی سی کے خبریں نہیں ہیں، یہ جعلی ہیں، فیک نیوز ہیں۔ سندھ میں امڈیکیٹ پر پی ایم ڈی سی سے منسوب خبریں جعلی ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا صدر پی ایم ڈی سی کے نوٹس لینے کا دعویٰ۔ پی ایم ڈی سی سندھ امڈیکیٹ سے مطمئن ہے۔ ایک طرف MNB اردو نے یہ خبر دی ہے کہ پی ایم ڈی سی مطمئن ہے سندھ امڈیکیٹ ٹیسٹ سے، جبکہ دوسری طرف روزنامہ جنگ نے یہ خبر پبلش کیا ہے کہ امڈیکیٹ کا پرچہ آؤٹ، پی ایم ڈی سی نے نوٹس لے لیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے کہا گیا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کریں۔ صدر پی ایم ڈی سی ڈاکٹر تاج۔ پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کونسل کے صدر رضوان تاج نے کہا ہے کہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے تحت اتوار کے روز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ٹیسٹ کا پرچہ سوشل میڈیا پر آؤٹ ہونے کے معاملے کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے کہا گیا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کریں۔ یہ بات انہوں نے جنگ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہی کہ ہم نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور صوبہ سندھ کے چیف سیکرٹری سے معاملے کی تحقیقات کے لیے کہا ہے، تو اب ہم کس کی بات مان لیں، MNB اردو کی یا روزنامہ جنگ کی؟ بہرحال اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ تازہ ترین مزید خبریں یہ ہیں کہ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور امڈیکیٹ پیپر لیک پر کافی بحث کیا گیا ہے۔ کل میٹنگ میں اس بات پر اتفاق کی گئی ہے کہ ٹیسٹ تیسری بار نہیں لی جائے گی، باقی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو اس پیپر لیک ایشو کی تفتیش کرے گی اور ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے ملوث افسران کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ یہ خبر بھی ہے کہ FIA ٹیم will investigate all these leaked papers. After that decision will be made. یعنی CM نے میٹنگ میں یہ بات کہی ہے کہ FIA کو یہ معاملہ حوالہ کیا جائے گا، وہ پیپر لیک کے ایشو پر انویسٹیگیشن کرے گی اور FIA کے رپورٹ کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ Maybe it will take 5 to 6 days or more than 2 weeks. ہو سکتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن 5 سے 6 دن لے لیں یا 2 ہفتے تک لے لیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا VC اور جو ٹیم ڈائریکٹر ہے وہ انڈر کسٹڈی ہے، یعنی وہ ابھی حکومت کے کسٹڈی میں ہے۔ No further reconduct is possible till now. مزید ریکنڈکٹ اب ممکن نہیں ہے جب تک کہ کوئی فیصلہ نہ آ جائے FIA انویسٹیگیشن رپورٹ کے نتیجے میں۔ طلباء بھی سخت تشویش کا شکار ہیں۔ یہ پوسٹ بھی زیر گردش ہے۔ طلباء کی طرف سے ایک دوسرے کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آئے میدان میں۔ یاد رہے اگر امڈیکیٹ کینسل نہ ہوا تو یہ رزلٹ اگلے 3 سال تک قابل قبول ہوگا اور پھر غریبوں کے جو بچے ہیں مشکل ہے کہ ان کو 3 سال مزید میڈیکل یا ڈینٹل کالجوں میں داخلے مل جائے۔ لہٰذا
تمام طلبہ احتجاج کے لیے نکلیں۔ اب احتجاج بھی شروع ہیں۔ یہ آج 1 بجے احتجاج کی خبر ہے کہ ڈو یونیورسٹی کے سامنے YDA سندھ کی کال پر انڈیکیٹ اور پیپر مافیا کے خلاف آج احتجاج کیا گیا۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن سندھ، تمام میڈیا کے دوستوں، وکلاء برادری، میڈیکل اسٹوڈنٹ، ڈاکٹر تنظیمیں، سول سوسائٹی اور سوشل نمائندے اس احتجاج میں شریک تھے۔ سندھ انڈیکیٹ اسٹوڈنٹ آر اگین آن پروٹیسٹ۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ملوث مافیا افراد ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو سخت سزائیں دی جائے، اور ڈو یونیورسٹی کا VC ان کو فوراً ٹرمینیٹ کیا جائے۔ یہ پاک لرننگ اسپاٹ نے ایک اہم خبر پبلش کی ہے کہ سندھ انڈیکیٹ اسٹوڈنٹ ڈیمانڈ انڈیکیٹ پیپر لیک، آؤٹ سلیبس MCQ رانگ آنسر کی۔ سندھ انڈیکیٹ طلبہ کے یہ مطالبات ہیں کہ یہ دوسرا جو پیپر ہے انڈیکیٹ کا وہ بھی لیک ہوا ہے، اور لیک ہونے کے علاوہ اس پیپر میں آؤٹ آف سلیبس MCQs تھے، اور تیسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ جو آنسر کیز اپلوڈ کی گئی ہے وہ بھی غلط ہیں۔ تو انہوں نے ڈو یونیورسٹی کو یہ ریکویسٹ کیا تھا، لیکن اب یہ مشکل ہے کہ وہ یہ رزلٹ مان لے یا آنسر کی مان لے۔ لہٰذا انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر سندھ میں انڈیکیٹ اس دفعہ بھی ریکنڈکٹ ہو رہا ہے تو وہ سندھ کا کسی یونیورسٹی کو بھی نہ دی جائے، بلکہ سندھ یونیورسٹیز کے بجائے نمز یا شہید ذوالفقار بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کو یہ ٹیسٹ دی جائے، کیونکہ سندھ کے دونوں بڑی یونیورسٹیاں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی اور ڈو میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز دونوں ناکام ہو چکے ہیں ٹرانسپیرنٹ اور فیئر انڈیکیٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کروانے میں۔ اب بلوچستان کے انڈیکیٹ کیس کے بارے میں اہم اپڈیٹ یہ ہیں کہ بلوچستان کے جن انڈیکیٹ طلبہ نے انڈیکیٹ کنڈکٹ کے لیے درخواست دائر کی تھی بلوچستان ہائی کورٹ میں، اور کئی سماعتیں اس کیس کے بارے میں ہوئی ہیں، آج بلوچستان کے ہائی کورٹ نے وہ تمام درخواستیں مسترد کر دی، اور اب جو 10 ستمبر کو ٹیسٹ ہوا تھا ان کے رزلٹ جاری ہو جائیں گے بلوچستان میں۔ The case which was filed by the Balochistan Indicate student for reconduction has dismissed by the Balochistan High Court۔ لہذا بلوچستان کے طلبہ اب باخبر رہیں کہ ان کا جو 10 ستمبر کا ٹیسٹ ہے ان کا رزلٹ بحال کیا گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے، اور بلوچستان میں ریکنڈکٹ نہیں ہو رہا ہے انڈیکیٹ۔ یہ اب تک تازہ ترین خبریں تھی سندھ اور بلوچستان کے انڈیکیٹ کے بارے میں۔